أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہماری اور درس سورہ مبارکہ حجرات کی 13ویں آیت میں چل رہا ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے بعض چیزوں کو بیان کیا اور سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی. آیت شریفہ اللہ عز و جل سرا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے تمام انسانوں سے خطاب ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد و زن سے پیدا کیا اور تمہیں شعوب و قبائل میں قرار دیا، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ. بے شک اللہ کے نزدیک وہ مکرم ترین ہے جو متقی ہے اور پرہیزگار ہے. جو جتنا بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کا مقرب ہے. اس ذیل میں ہم نے بہت سے فرامین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی پیش کیے صاحب کتاب نے جو ہمیں ان کو ذکر کیا ہے، اور جس سے یہ بات واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ معیار بزرگی بڑائی اور بزرگی کا جو معیار ہے وہ قوم و قبیلہ یا رنگ و نسل یا مالداری نہیں ہے، بلکہ معیار جو اللہ عز و جل یہاں بزرگی کا معیار ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. جیسے کہ ہم حدیث شریف میں ہم نے پڑھا یا پڑھتے ہیں، جو صاحب کتاب نے یہاں بیان کی کہ نبی پاک نے مکہ میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا یہاں پر یا ایھا الناس انا قد ذهب عنکم عیبۃ الجاہلیہ وتعظمها بآبائها فالناس رجلان، رجل بر تقی کریم اللہ وفاجر شقی علی اللہ. بنو آدم وخلق اللہ آدم من تراب. قال اللہ تعالی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ خبیر. جیسے اس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ میدان میں سب یعنی موجود تھے، تشریف فرما تھے سرزمین میں، آپ نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد فان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی عربی لا لاسود علی احمر ولا احمر علی اسود الا بالتقوی. هل بلغت؟ قالوا نعم. قال لا يبلغ الشاهد الغائب. یعنی اس طرح کے خطبات یا احادیث فرامین نبی پاک یعنی ہم نے پڑھے اور ان کو بیان کرنے کی کوشش کی اور سمجھنے کی. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى احسابکم ولا الى انسابکم ولا الى اجسامکم ولا الى اموالکم لیکن ينظر الى قلوبکم. اللہ عز و جل نہ تمہارے حسب کی طرف دیکھتا ہے، نہ تمہارے نسب کی طرف دیکھتا ہے، یعنی تمہارا رنگ ذات، یعنی تمہارا رنگ نسل قومیت یا تمہاری
مالداری، ولا الی اجسامکم ولا الی اموالکم، نہیں تو مال کی طرف دیکھتا ہے اللہ عز و جل، ولکن ینظر الی قلوبکم، لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ عز و جل تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. فمن کان لہ قلب صالح اللہ علیہ، پر جس کا دل صالح ہے، جو نیک دل ہے، مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ عز و جل اس پر احسان فرماتا ہے، لطف فرماتا ہے اپنا. وَإِنَّمَا أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَأَحَبُّكُمْ إِلَيَّ أَتْقَاكُمْ، اور تم سب کے سب صرف اور صرف آدم کی اولاد ہو، کوئی ایسا نہیں جو آدم کی اولاد نہ ہو، سب آدم کی اولاد ہو، اور تم میں اللہ کے نزدیک محبوب ترین وہی ہے جو متقی ہے، جو جتنا بڑا متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی محبوب ہے. بہرحال یہ تمام گفتگو ہم نے اس سلسلے میں کی، اور عصبیت جاہلیت جس کا بہت سارے لوگ شکار تھے بھی اور ہیں بھی، آج بھی شکار ہیں، اس کو اسلام نے مذمت کی ہے. شریعت مقدسہ اسلامیہ نے اس کو یعنی ناکارا ہے، اور اس کی کوئی اہمیت اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اس کو ناکارا ہے اور اس کی مذمت کی ہے، اور اسلام کو، نبی اسلام کو، اللہ کو وہ نہیں ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوها فإنها منتنة، چھوڑ دو عصبیت جاہلیت کو، دور کرو، اسے دفع کرو، یہ بدبو آتی ہے، جس سے بدبو آتی ہے. یعنی اسلام نے اس چیز کو یا اس کی مذمت ہے، مخالفت کی ہے. چرا تفکر ہنوز مورد علاقہ گروہ زیادی است کہ خود ظاہر مسلمان، لیکن یہ بدبودار چیز ایسی کیوں بہت سارے لوگوں کے نزدیک پائی جاتی ہے، جبکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی شمار کرتے ہیں، اس بات کا دم بھرتے ہیں، اس بات کو جانتے کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، یا ہم مسلمان ہیں، قرآن و قوت اسلامی زنان. یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ عصبیت مثلا قومیت یا علاقائی منطقی یا نسل، خاندان، قبیلہ، یہ سب عصبیت رکھتے ہیں، اور وہ قوت اسلامی اور قوت قرآنی، قرآن نے جو بیان کی ہے، جو بتایا ہے، اس کو وہ مثلا قبول نہیں کرتے یا پر عمل نہیں کرتے. ایسا کیوں؟ اسے بالائے طاق کیوں رکھتے ہیں؟ قرآن کریم میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہیں ایک دوسرے کے. تو اس پر کیوں مثلا یہ تطبیق نہیں ہوتی ہے، اس پر عمل، بلکہ برخلاف عصبیت پر عمل لوگ کرتے ہیں، عصبیت کو جو ہے وہ ہوا دیتے ہیں. یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، یہ فلاں ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ فلاں قبیلے سے ہے، یہ فلاں خاندان سے ہے، یہ فلاں علاقے سے ہے. تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے. یہ کتنا بہتر ہو جامعی کے براساس معیار ارزش اسلام، ان اکملکم عند اللہ اتقاکم بلا شبہ، کتنا بہترین ہو کہ یہ مجتمع اور سماج ہے اسلامی خواہشات اور اسلامی سماج بن جائے، اور جس چیزوں پر اسلام نے زور دیا ہے اس میں جائے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں مکرم ترین بہترین انسان، اچھا انسان وہ ہے کہ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے. بہرحال ورزش ہے قاضی مال و ثروت و طبقہ ازون برچیدے شواد، اور کتنا بہترین ہو کہ سماج جو ہے اسلامی سماج ہو، اور اخوت اسلامی جو ہے وہ عام ہو، اور لوگ اس پر تعلیمات قرآنی پر عمل کریں، اور جو جھوٹی بڑائیاں ہیں مال کی وجہ سے، ثروت کی وجہ سے، یا مثلا قومیت کی وجہ سے، مناطق جغرافیہ کی وجہ سے، یہ سب کیا ہے ختم ہو. آرے تقوی الہی و احساس مسئولیت درونی و استادگی در برابر، تقوی الہی جو ہے وہ ایک عظیم شے ہے. تقوی الہی سب سے بہترین چیز ہے، یعنی سب سے عظیم شے ہے جس کی وجہ سے انسان بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے انسان بزرگ، عزت دار اور بافضیلت ہو سکتا ہے. براستی و درستی و پاکی و حق عدالت ان تنہا معیار ارزش، یعنی ان کے لیے بہترین جو
ضرورت ہے، جو اچھی چیز ہے، جو اس کو بلند بنا سکتی ہے، بڑا بنا سکتی ہے، وہ پاکیزگی، حق، عدالت، یہ سب چیزیں جو ہیں انسان کے لیے ایک بہترین چیزیں ہیں. نہ یہ کہ غیر اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ نہیں، بلکہ تقوی، پرہیزگاری، راست گوئی، سچ بولنا، حق سے کام لینا، عدالت، اور انسان جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار، یہ اس کے لیے بزرگی کا سبب اور کا سبب ہے. ہر چند در آشفتے بازار جوامع قانونی ارزش حاصل وجس فراموشی سپرد شد ورزش جائے عمرہ گرفتے است. یعنی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ بہترین چیز جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری، حق گوئی ہے، سچ بولنا ہے، پاکیزگی ہے، بات کو ختم کر کے اللہ کی خبرداری، چاہے ویسے چیزیں جو ہیں وہ جتنی ختم کر دی جائیں، یا جھوٹی جو ہے وہ بڑائی عام اور رائج کر دیا جائے، قبیلے کی بنا پر بڑائی، خاندان کی بنا پر بڑائی، مال دولت کی بنا پر بڑائی، یہ سب کچھ نہیں ہے. بولو جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے فروغ دیا جائے، یا فروغ دیں، یہ دے رہے ہیں لوگ، یہ بڑائی مانتے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت میں ان کا کوئی نہیں ہے. اصل وجود تقوی الہی کا ہے، وہی جو ہے وہ بڑائی اور بزرگی کا سبب ہے انسانوں کے لیے. در نظام جاہلی کے برمحور تفخر بابا و اموال، یعنی نظام جاہلیت میں کیا تھا کہ مثلا جو ہے وہ بزرگی کا معیار جو تھا ان کے یہاں، وہ آبا و اجداد پر تفاخر کرنا، یہ سب کیا تھا دور جہالت میں. اس زمانے میں سب کیا تھا، کیا محور تھا دور جہالت کا؟ تفاخر بابا و اموال و اولاد، مال پہ فخر، اولاد پہ فخر، باپ دادا پہ فخر، خاندان پہ فخر، منطقے پہ فخر، میزد دور و اولاد، دور یک، یعنی ان تمام پر جو وہ یعنی فخر کرتے تھے، جو لائق فخر چیزیں نہیں ہیں، جو فخر کے لائق نہیں ہیں. بلکہ فخر اگر انسان شکر کرے اللہ کی فرما برداری پر، متقی ہو انسان، اما بازگر محسوس انسان سلمان و بوذر و عمار یاسر، یعنی انسان اگر جو ہے وہ اس نظام کو احیا کرے جو واقعاً اصل میں بلند نظام ہے، جو بڑا نظام ہے، واقعاً جو بڑی شے ہے، اس نظام کو، اس فکر کو، اس سوچ کو انسان پھیلائے، عام کرے، نشر کرے، اور وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان جو ہے اس سے کوئی سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، یعنی یہ سب جب انسان ایسی شخصیتیں مہم انقلاب جوامع انسانی انقلاب نظام وہ حیائی ان اصل وہی ہے کہ انقلاب جوامع یعنی سماج اور مجتمع میں انقلاب ہے، جو نظام جس کی ضرورت ہے اور جو ہونا چاہیے، یعنی جو اصل نظام اسلام وہ رائج ہونا چاہیے، تاکہ اسلام، تاکہ وہ اور سماج بہترین سماج اور معاشرہ قرار سکے. سخن را و حدیث از پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بیان میں ہم جو ہے اس بیان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف سے یہاں تک پہنچتے ہیں، اس کو تمام ہیں کہ فرمود کہ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے کل آدم، تم سب کے سب آدم علیہ کی اولاد ہو. کیا مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم سب کے سب بنو آدم ہو، و آدم خلق من تراب، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے خلق کیا. وَلِيَنْتَهِينَ قَوْمٌ يَفْرُونَ بِآبَائِهِمْ أَوْ لِيَكُونَ الْأَغْنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجَعْلَانِ، اور جو اجداد پر اپنے فخر کرتے ہیں، صدیق احون ہے من الجعلان، جان سے بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شما فرد آدمید، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو.
آدم از خاک آفریده شده. آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے. از تفاخر باپ پدران بے پری اور تم ولی قوم فخرنا بآبائہم. اور چاہیے آپ لوگوں کو سب کو چاہیے کہ وہ آبا و اجداد پر فخر کرنے سے گریز کریں وگرنہ نزد خدا و حشراتی کے کثافت ہوتے پرند پست تر خواہید. تم سب کو چاہیے کہ تم آبا و اجداد پر فخر کرنے سے گریز کرو، پرہیز کرو، بچو، ورنہ تم اللہ کے نزدیک تمہاری حیثیت اور اہمیت اس سے بھی کم ہے. گندگی کے درمیان کیڑا پایا جاتا ہے، ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ کمتر ہے تمہاری حیثیت اور اہمیت. لہذا اصل یہی ہے کہ آباد، خاندان، قبیلہ، قومیت، منطقہ، علاقہ، یہ سب لائق فخر نہیں ہے کہ معیار جو ہے نزدیک بزرگی اور بڑائی کا وہ الہی ہے. جیسا کہ ہم نے ان دروس میں اور اس تفسیر میں آیہ شریفہ میں پڑھا اور دیکھا، اور صاحب کتاب بھی نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات کے اجزاء کو پیش کیا، فرامین کو پیش کیا. تو ان میں ہم اسی نتیجے پر پہنچے کہ بزرگی اور بڑائی خاندان، قبیلے یا علاقے، منطقے، مال، دولت کو نسل کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ سب کے سب انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. سب کو چاہیے کہ وہ تقوی الہ اختیار کریں، اور تقوی کے اعتبار سے انسان کو بزرگ و بڑائی ملتی ہے. اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے، اللہ کے نزدیک محبوب ترین وہ ہے متقی ہے. لہٰذا ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو کمزور دکھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو چھوٹا دکھانے کی کوشش نہیں کرنی. ہمیں دوسروں پر اپنے آپ کو بزرگ بنا کے پیش